برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، امام علی مقام کا مبارک مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے وہ ہم سب کے پیش نظر ہے، اور دو چند دن کے بعد انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو سب جانتے ہیں کہ کام وہی کرنا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہمیں اپنے بزرگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس مہینے کی آمد پر ایک جماعت تو موافق شرع کام کرنے میں مصروف رہتی ہے، جبکہ دوسری جماعت پوری طریقے سے تعزیے کے کام میں لگ جاتی ہے۔ پچھلے سالوں کے بالمقابل اس سال ایک خاص جماعت نے جماعت اہل سنت کے اندر عجیب سا انتشار، افتراق اور عجیب سا ماحول پیدا کر رکھا ہے، اور یہ سارے خرافات اور یہ سارے بیہودہ کام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کیے جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک رسالے، جس کو رسالہ تعزیہ داری کہا جاتا ہے، اس کی 3 عبارتیں خاص طور سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے پوری طرح مسئلہ واضح ہو جائے گا اور آپ پوری طرح سمجھ جائیں گے تعزیے کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سا موقف اختیار کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہوا کہ تعزیہ داری کا کیا حکم ہے، تو پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیے کی جو اصل شکل تھی اور جس تعزیے کو بنا کر رکھنے کی بنیت تبرک اجازت تھی اور جو اس کی اصل شکل پائی جاتی تھی، اس کے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی۔ پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے موجودہ زمانے میں جو تعزیے کی شکل بدل گئی ہے اس کے تعلق سے پھر آپ نے فرمایا، اور پھر آج کے دور میں جو اصل نقل ہے جس کی پہلے اجازت تھی، آج کے دور میں اس نقل کو بنانا چاہیے کہ نہیں، اس پر بھی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے قلم چلایا۔ تو پہلی بات یہ کہ تعزیے کی اصل شکل تھی کیا اور تعزیے کی اصل مقدار کیا تھی، اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تعزیے کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پرنور حضور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویریں، مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز۔ یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ پہلے جو تعزیے کی اصل شکل تھی وہ یہ تھی کہ امام علی مقام کے روضہ پاک کی بالکل صحیح نقل، جو آج آپ کا روضہ پاک بنا ہوا ہے، اس کی اصل نقل بنا کر بنیت تبرک لوگ گھر میں رکھ لیتے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں تھا۔ حرج کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ یہ غیر جاندار کی تصویر ہے، مکانات وغیرہ ہیں، باغات ہیں، پھول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ غیر جاندار کی تصویر کا حکم تو حرمت کا نہیں ہے، اس کو بنانا رکھنا سب جائز، اسی لیے اس کی اجازت تھی۔
اور اس میں ایک چیز اور یہ تھی کہ اس کی نسبت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو گئی، چونکہ یہ اور عمارت اور بلڈنگ یا قبوں کی طرح تو نہیں، یہ تو خاص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتساب اور نسبت رکھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں، یعنی ایسی چیزیں جن کی نسبت ہمارے بزرگوں کی طرف کر دی جائے تو ان نسبتوں کی بنیاد پر دلوں میں کیا ہے عظمت اور وقار پیدا ہوتا ہے۔ ان کی تمثال بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز، یعنی ان کی جو شکل و صورت ہوتی تھی اور جو ان کی تمثال اور ان کی مثیل بناتے تھے، بنیت تبرک رکھنا قطعاً جائز، جیسے صدہا سال سے طبقتاً فطبقتاً ائمہ دین علماء معتمدین نعلین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقشے بنانے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ پر مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرما دیا، جیسے سرکار علیہ السلام کے نعلین شریف کی جو ہے اس کے نقشے بنا کر لوگ تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں اور آج بھی رکھے جاتے ہیں، اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے جاندار کی تصویر نہیں ہے، بے جان کی تصویر ہے، جس پر جو ہے لغتاً جاندار کا اطلاق ہوتا ہے، متنفس جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی تو ہے نہیں، اس لیے ان کی اجازت تھی۔ تو جس طرح نعلین شریف کی اجازت، اسی طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام کے روضہ پاک کی اصل نقل بنا کر گھر میں رکھنے کی بھی اجازت تھی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا، اس رسالے کا صفحہ نمبر 5 ہے، اور یہ رسالہ شائع کردہ ہے رضا اکیڈمی کھڑک ممبئی، اس کا صفحہ نمبر 5، اس پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب کے تعزیہ داری اس طریقہ نامردیہ کا نام ہے۔ جس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، جسے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا، مگر جو حال بے خرد نے اس اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صدہا خرافات وہ تراشی کہ شریعت مطہرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئیں۔ اول تو نفس تعزیہ میں روزہ مبارک کی نقل ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش، نئی گڑت، یعنی اب جو ہے روزہ پاک کی اصل شکل نہ رہی اور اس میں طرح طرح سے لوگوں نے تبدیلیاں پیدا کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میلے، رسوم جشن، اور پھر انہی تراشوں کو امام علی مقام سمجھنا اور ان کے سامنے سجدے کرنا اور ان سے منتیں ماننا، یہ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے اب کے تعزیہ داری اس طریقہ نامردیہ، یعنی ناموافق شرع، جب تعزیہ داری اب ایسے طریقے کا نام ہو گیا جو شریعت کی نظر میں ناموافق ہے، غیر مناسب ہے، شریعت نے جس کو پسند نہیں کیا ہے، اب تعزیہ داری اس طریقے نامردیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر اہل اسلام جائز طور پر حضرات شہداء اکرام علیہم الرحمت و رضوان کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اختصار کرتے تو کس قدر خوب و محبوب تھا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اہل اسلام جائز طور پر حضرات شہداء اکرام کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اختصار کا معنی اختصار کرتے، اسی پر اکتفا کرتے، اس سے زیادہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے کچھ نہ لگاتے تو کس قدر خوب اور محبوب تھا۔ اور آگے آپ نے فرمایا اگر نظر شوق و محبت میں نقل روضہ انور کی بھی حاجت تھی تو اسی قدر جائز پر قناعت کرتے، یعنی اگر ان کو محبت اور شوق میں، پیار میں، الفت میں ان کو روضہ پاک کی نقل بنانا ہی تھی تو جو اصل نقل تھی روضہ پاک کی اسی پر اکتفا کرتے، قناعت کرتے
کہ صحیح نقل بغرض تبرک و زیارت اپنے مکانوں میں رکھتے اور اشاعت غموں، تصنع علم، نوح زنی و ماتم کنی و دیگر امور شنیعہ و بدعات قطعیہ سے بچتے، اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا، مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے، اب اس نقل میں بھی، اب یہ کون سی نقل کہہ رہے ہیں؟ جو اصل روزے کی شکل بنائی جا رہی ہے، اگر اس اصل روزے کی شکل بھی بنا رہے ہیں، فرما رہے ہیں مگر اب اس نقل میں بھی، جس نقل کو اعلیٰ حضرت نے پہلے جائز قرار دیا، مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعات کا اندیشہ ہے۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو بڑے چیخ چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کوئی تعزیہ داری کو حرام قرار دے کے حرام جو ہے ثابت کر کے دکھائے، تو ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصل کی اجازت دی تھی، اسی اصل کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشابہت کی بنیاد پر اور تعزیہ داری کی تہمت کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر کہ آنے والی اولاد اور جو اہل اعتقاد ہیں وہ کہیں بدعات شنیعہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے اگر فتویٰ دیا، فتویٰ سنایا، تو کم سے کم امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عبارت کو بھی منظر عام پر لانا چاہیے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بنانے کی کس کی اجازت دی ہے، اس کا تذکرہ بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا ہے۔ امام اہل سنت کا یہ جملہ پھر سنیں، مگر اب اس نقل میں بھی، کون سی نقل؟ جس نقل کو نقل اصل کہا گیا، اصلی اور صحیح نقل کہا گیا، اس سے بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ۔ یہ آج کے دور کی بات میں کر رہا ہوں اور حالات کس قدر دگرگوں ہیں، مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعات یعنی بدعاتوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور حدیث پاک میں ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، اور ایک حدیث پاک میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقفن مواقف التہم، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ تہمت کی جگہ ہرگز کھڑا نہیں ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بنانے کی اجازت دی وہ کس چیز کی دی ہے، ذرا اس پر بھی غور کریں۔ جو اصل شکل تعزیے کی شکل میں بنائی جا رہی ہے، اس سے امام اہل سنت نے یہ کہہ کر کے منع فرما دیا کہ مگر اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعات کا اندیشہ ہے۔ اس کی ایک نظیر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک آدمی مسجد کے اندر کھڑا ہے اور ایک بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سلام ہو رہا تھا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پڑھا گیا۔ سلام کے لیے کوئی خاص قید تو ہے نہیں، کوئی آدمی لیٹے لیٹے بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھ سکتا ہے، کوئی آدمی بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی آدمی کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے، تینوں کیفیت اور تینوں حالتوں میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو مسجد کے اندر موجود ہے اور سب لوگ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ رہے ہیں، یہ سلام کے وقت میں بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو چاہیے کہ سلام کے لیے کھڑا ہو جائے، ورنہ لوگ بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے اور اس کے تعلق سے تہمت زنی کر سکتے ہیں کہ یہ شاید وہابی مزاج کا ہو گیا، حالانکہ بیٹھ کر سلام پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور دلی دل میں پڑھ رہا ہے، یہ خاموشی کے ساتھ پڑھ رہا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو رہا ہے، تو اہل سنت والجماعت کے افراد اس کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے تعلق سے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھئی وہ کھڑا ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بدگمانی کا شکار لوگ ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں جو ظن اور تہمت کی بنیاد پر کہیں پر کرنے کی اجازت ہے، کہیں نہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فرمایا لہٰذا روزہ اقدس حضور سید الشہداء کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے،
بلکہ صرف کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کرے۔ جیسے ہمارے یہاں کیلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں نقشے بناتے ہیں سرکار کے روضہ پاک کی یا خانہ کعبہ کی، بلکہ صرف کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کرے اور اسے بقصد تبرک بے آمیزش منہیات اپنے پاس رکھے، جس طرح حرمین شریفین سے کعبہ معظمہ اور روضہ عالیہ کے نقشے آتے ہیں، یا دلائل الخیرات شریف میں قبور پر نور کے نقشے لکھے ہیں۔ یعنی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اب اس نقل میں بھی اہل بدعت سے چونکہ مشابہت ہے اور تعزیہ داری کی تہمت لگ سکتی ہے اور تہمت سے بچنا ضروری ہے، اس بنیاد پر اب وہ اصل نقل بھی نہ بنائی جائے۔ اسی کو فرمایا لہذا روضہ اقدس حضور سید الشہداء کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے، بلکہ صرف کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کرے۔ اب میں ان احباب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اتنا زور دے رہے ہیں تعزیہ داری پر، کہیں خود بناتے ہیں کہیں پیسہ دے کر بنواتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید سارا تقوی سارا پرہیزگاری اسی تعزیہ داری میں ہے، جس طریقے سے شد و مت کے ساتھ دوسروں کا رد کیا جا رہا ہے اور اپنی بات کو بے دریغ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری بات، شریعت کے اندر اگر مان بھی لیا جائے آپ کے بقول، میں شرع کے بقول نہیں بول رہا ہوں، آپ کے بقول مان بھی لیا جائے تو زیادہ میں زیادہ آپ جلب منفعت والا مسئلہ لائیں گے، لیکن یاد رہے کہ شریعت میں جلب منفعت پر دفع مفسدہ کو فوقیت حاصل ہے۔ جہاں فائدہ کم ہو، فساد زیادہ ہو، تو وہاں فساد کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے، نہ کہ فساد کے لیے راستے اور کھولے جائیں۔ اس لیے میں جملہ اہل سنت والجماعت سے گزارش کروں گا کہ این و آ کی باتوں پر بالکل کان نہ دھرے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعزیہ داری کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے، اس سے بچے اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر اور آپ کے مسلک پر ڈٹ کر قائم رہیں اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، اور اس مہینے میں آپ کے نام سے امام علی مقام کے نام سے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور صحیح روایات معتبر روایات جن کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ صد الشہادتین یا پھر آئینہ قیامت، ان میں معتبر روایتیں ان کو پڑھا جائے، ان کو پڑھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا امام علی مقام اہل بیت اکرام کے گھر کا سچا پکا نوکر بنائے، اور محبت اہل بیت کے نام پر اہل سنت والجماعت کو رفض اور شریعت کی طرف لے جانے والے شر پسند عناصر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی